ہوئے قرآن پاک کی کچھ آیتیں نازل ہوئی. ان آیتوں کا شان نزول یہ تھا کہ امت کے بارے میں تھی کہ کچھ لوگ آپ کی امت کے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. امام الانبیاء سے وہ بات برداشت نہ ہوئی, وہ صدمہ برداشت نہ ہوا, اٹھ کر چل پڑتے. پریشانی کی عالم میں غمگین حالت میں اٹھ کے باہر چلے گئے. صحابہ نے سوچا شاید امام الانبیاء کسی تقاضے کے گھر سے گئے ہیں, ابھی واپس آ جاتے ہیں. صبح سے لے کر شام ہو گئی, میرے نبی واپس نہ آئے. سیدہ فاطمہ کو پتہ چلا امام الانبیاء صبح سے گئے, ابھی تک گھر پہ نہیں آئے. صحابہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں, سیدہ فاطمہ بھی پریشان, گھر والے بھی پریشان, کہاں چلے گئے پہلے پہلے. 3 دن ہو گئے, میرے نبی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. صحابہ کرام ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کی طرف چل پڑے. ایک چرواہا بکریاں چلا رہا. اے چرواہا, یہ بتا میرے نبی کو دیکھا ہے, تو نے پیارے پیغمبر کو دیکھا ہے, تم نے کائنات کے عظیم پیغمبر کو دیکھا ہے, تم نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہے؟ جی ہاں میں نے دیکھا ہے, کل سے وہاں دیکھ رہا ہوں. رات ہے تو رو رہے ہیں, دن ہے تو رو رہے ہیں. اچھا رونے میں آواز کیا آتی ہے؟ یہی صدائیں آتی ہیں, اللہ میری امت کو معاف کر. یہ میرے نبی ہیں. قرآن مقدس کی کچھ آیتیں نازل ہوئی کہ امت کے لوگ جہنم میں جائیں گے. یہ پریشانی کے عالم میں چل بسے, وہاں چلے گئے اور اتنی پریشانی کے رات دن دعاؤں میں مصروف. صحابہ کرام بھی پریشان تھے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی بے جسموں میں جان آئی اور وہاں دوڑتے دوڑتے چلے گئے ایک پہاڑی کے اندر. دیکھا میرے نبی ہیں, ایک نکیلا پتھر ہے, اس پتھر کے اوپر اپنا سر رکھا ہوا ہے, سر سجدے میں ہے, بھارے مار کر رو رہے ہیں اور یہی التجا ہے, اللہ میری امت کو معاف کر دے. صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول, آپ کا کرتا مبارک روتے روتے تر ہو چکا ہے, داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے. اے اللہ کے پاک پیغمبر اٹھیں, تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے بیٹھ جائیں, اللہ ثانی والا معاملہ فرمائے گا. امام الانبیاء فرماتے ہیں اے میرے غلاموں, آج مجھے مت روکو, آج میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا اللہ میری امت کو معاف نہیں کر دے. کون سی امت ہے, کس امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ وہی امت جس نے آل رسول کا پانی بند کر دیا ہے. کس امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ آج وہی امت جو ہر گناہ میں مبتلا ہے. کس امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہی امت جو آج مسجد کے قریب نہیں آنا چاہتی. کس امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہی امت جو آج سود کھانے کا سب سے پہلے ہے. کس امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام اٹھاتے ہیں, میرے نبی اٹھنے کو تیار نہیں ہے. سیدہ فاطمہ کو پتہ چلا, مدینے کی چند عورتوں کو لے کر وہاں پہنچی. صحابہ باہر چلے گئے تو سیدہ خاتون اندر جاتی ہے. دیکھا کائنات کے عظیم پیغمبر ہے, سر سجدے میں ہے, رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں, اللہ میری امت کو معاف کر دے, اللہ میری امت کو معاف کر دے. بیٹیوں والے ہو, جب بیٹیاں آ جاتی ہیں تو سب کچھ بھول جاتا ہے. بیٹیاں جب گھر کی دہلیز پر آ جاتی ہیں ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. وہ خاتون جنت فرماتی ہے اے میرا بابا, اپنا سر سجدے سے اٹھائیں, آپ کی وقت جگر آ کر اے میرے بابا اپنا سر سجدے سے اٹھائیں, آپ کی وہ بیٹی آئی ہے جب میں آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا کرتے تھے. اے میرے بابا آج میرا استقبال نہیں کریں گے. اے میرے بابا آج کملی والی چادر نہیں بچھائی گئی, آپ کی بیٹی آپ کا انتظار کر رہی ہے. اے اللہ کے پاک پیغمبر اٹھ کے بیٹھ جائیں, آپ کی بیٹی آئی ہے. خدا کی قسم کائنات کے عظیم پیغمبر نے اس وقت بھی یہی جملہ کہا ہے, اے میرا بیٹا آج مجھے مت روکو, آج میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا اللہ میری امت کو معاف نہیں کر دے. جب سیدہ خاتون نے دیکھا, خاتون جنت نے دیکھا, امام الانبیاء سر سجدے سے اٹھانے کو تیار نہیں ہے, اٹھنے کو تیار نہیں ہے, روتے ہی جا رہے ہیں, چپ کرنے کا نام ہی نہیں لیتی. تو سیدہ خاتون فرماتی ہے, آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہتی ہے, اللہ میں نے سنا ہے جب تو ناراض ہوتا ہے تجھے منانے کے لیے اگر کوئی اپنی پگڑی اتار کے تیرے قدموں میں رکھ دے, اگر کوئی اپنا دوپٹہ اتار کے تیرے قدموں میں رکھ دے, اللہ پھر تو معاف کر دیتا ہے.
اے میرا اللہ اگر تو اسی بات سے راضی ہوتا ہے آج امام الانبیاء کی بیٹی اپنا یہ تطہیر والی چادر اتار کے اپنا یہ دوپٹہ اتار کے اللہ تیرے قدموں میں رکھنا چاہتی ہے، اللہ پھر تو اس امت کو معاف کر دے گا نا۔ خدا کی قسم جب خاتون جنت نے یہ الفاظ کہے، پیارے پیغمبر بھی سر سجدے میں ہے، رو رو کر یہ دعائیں کر رہے ہیں، جب خاتون جنت کا ہاتھ دوپٹے کی طرف بڑھنے لگا سورج بادلوں میں چھپ جاتا ہے، پوری مدینہ کی سرزمین پر کوہرام سمجھ جاتا ہے، خاتون جنت کا ہاتھ اٹھنے لگا، اوپر سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے۔ فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا جا میرے محبوب کو خوشخبری سنا، اپنا سر سجدے سے اٹھائے، ہم نے آپ کی بیٹی کی دعا کو قبول کر لیا۔ ایمان سے بتاؤ یہ کس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ میرے نبی بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں،